صحیح طریقہ ایک طریقے پہ قائم ہو جاؤ وہ صحیح ہے، کسی ایک طریقے پہ قائم ہو جاؤ وہ صحیح ہے، طریقہ نہ بدلو۔ جو کچھ آپ کے پاس سب سے اچھی چیز ہے اس کو وقت کر دو اللہ کے لیے، سب سے اچھی طریقہ یہ ہے۔ جو چیز آپ کے پاس اچھی ہے اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو، وہی آپ کی عبادت ہے۔ باقی عبادت سب ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے ہے کہ جو چیز آپ کے پاس سب سے پیاری ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کے لیے سمجھو۔ ایک بات، اپنی صفات کو اللہ کے لیے استعمال کرو، یہ بہت ضروری ہے، یہ عبادت ہے اس کا۔ دوسرا، آپ کی آسان عبادت، گلہ نہ کرو اللہ کا، اور جو کچھ وہ دے رہا ہے خود بخود قبول کرتے جاؤ، مانگو بھی نہ بہت، جو عنایت کر رہا ہے وہ قبول کرو، بس شکر کرتے جاؤ، گلہ نہ کرو، یہ عبادت ہے۔ عبادت یہ نہیں ہے حاصل کرنا، عبادت یہ ہے کہ جیسے آپ نکلو کس طرح نکلتے زندگی سے۔ بس ایک آدمی ہے، غور سے دیکھنے والی بات، وہ زندگی کی علائشوں میں اٹکا ہوا ہے، پریشان ہے، بدحال ہے، کچھ بدعمال بھی ہے، فرض کرو خدا کا خاصہ ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، لیکن اس کی نگاہ اگر رحمت کی طرف ہے تو سمجھو کہ اس کے لیے کوئی بڑی بچت کی راہ ہے۔ تو آپ اپنے حال کو نہ دیکھو، آپ اپنے خیال کو دیکھو۔ اگر آپ کا خیال کی اصلاح ہوگی تو حال خود بخود اصلاح ہو جائے گا۔ حال تو ایک منٹ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، خیال نہیں ہوتا مسلمان۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ خیال کا معنی آپ کی امیدیں کیا ہیں، آپ کی توقعات کیا ہے، کیا آپ اللہ سے اس کی رحمت کے حقدار نہیں کہا میں نے، طلبگار کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ کی رحمت کے آپ طلبگار ہو۔ جو لوگ حقدار ہیں ان کو تو مبارک ہو نا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف طلبگار ہیں۔ طلبگار ہونا ہی حقدار ہونے کے برابر ہے۔ آپ اب سنو چپ کر کے، دیکھو سنتے جاؤ، اور سننے کا موسم آ گیا، بولنے کا موسم ختم ہو گیا۔ اچھا زمانے ہوتے ہیں نا، اب یہ زمانہ سننے کا آ گیا، شام آ گیا، شام سنتے ہیں، دن کو بولتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ فضل، اس کی رحمتیں، اس کا فضل، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس کو ٹائٹل دیے ہوئے، اللہ رازق ہے، کتنا بڑا رازق ہے، یعنی کہ وہ کتنی اشیاء کو پالنے والا ہے، خیال کو پالنے والا ہے، احساس کو پالنے والا ہے، ماضی کو پالنے والا ہے، حال کو پالنے والا ہے، مستقبل کو پالنے والا ہے، ستاروں کی گردش کو سنبھالنے والا ہے، اور دلوں کے احساس کو سنبھالنے والا ہے، کائنات میں ہر ایکٹیویٹی کا محافظ ہے اور ہر ایک کا رازق ہے۔ اور رازق میں نے پرورش دینے والا، پرورش کس بات کی کر رہا ہے؟ اور ہر وہ چیز جو ایگزسٹ کر رہی ہے، جب تک ایگزسٹ کر رہی ہے یہ پرورش میں ہے، رازق ہے۔ رازق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پرندوں کو پرواز کا رزق دے گا، مچھلیوں کو تیرنے کا رزق دے گا، اسی طرح آپ کی نگاہوں کو نظاروں کا رزق دے گا، دل کو محبت کا رزق عطا فرمائے گا، خیال کو اس کی وسعتیں عطا فرمائے۔ حالات زمانہ جیسے جیسے آپ چلتے جاتے ہیں آپ کو آپ کی کیفیت کے مطابق پرورش دینے والا جو ہے نا وہ رازق ہے۔ لیکن وہ کتنا بڑا رازق ہے آپ کو پھر تفصیل نہیں پتا، یہ تو آپ کے اپنے تجربے سے ہوگا کہ یہ رازق ہے وہ رازق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کو صفت کے طور پر آپ بیان کر سکتے ہو، آپ تفسیر کے طور پر بیان کر سکتے نہیں ہو۔ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ ہماری تعریف کر سکنے کی صلاحیتوں سے زیادہ قابل تعریف۔ کسی انسان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر سکے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کتنا ہے، گناہ گاروں پر رحمت کتنی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی جو ہے نا یہ ایک بہت ہی محدود قسم کی زندگی ہے۔ آپ کی باتیں محدود، آپ کے گناہ محدود، آپ کا ہونا محدود، آپ کا نہ ہونا محدود، یا آپ کا جو کچھ کر رہے ہو کیا ہے سب محدود اس کے مقابلے۔ اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے غور سے سننے والی کہ آپ اللہ کے بارے میں سوچتے کیا ہو،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کو پاؤ گے اپنے حسن ظن کے مطابق، جو تم اس کے بارے میں غور کر رہے ہو وہی تمہیں ملے گا اللہ۔ اگر تم اس کو انصاف کرنے والا مانگ رہے ہو تو انصاف ہی کرے گا، پھر تمہارے ساتھ بھی کرے گا، تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی کرے گا۔ اس لیے عام طور پر فقراء یہ بتاتے ہیں کہ انصاف اس سے نہ ہی مانگا کرو، بہتر ہے ریا ہی مانگو۔ کہ کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آگے جب شکایت کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کا انصاف کر، تو پھر وہ اس کا بھی کرتا ہے، ساتھ تمہارا بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرما، ہم پر بھی رحم فرما، ہمارے دشمنوں پر بھی رحم فرما اور ہمارے دوستوں پر بھی رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے آپ کا میلان کس انداز سے ہے، اس انداز کا نام ہے زندگی۔ انداز آپ سمجھ رہے کہ آپ کس توجہ سے اللہ کو غور کر رہے ہو۔ ایک آدمی مطلب میں بالکل ہر چیز میں اٹکا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، حالات زمانے سے گمراہ ہے، اگر اس کو رحمت کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہے تو وہ نگاہ کبھی مایوس واپس نہیں آئے گی۔ میری طرف سے یہ بات پکی یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کی رحمت پر نگاہ لگائے بیٹھا ہے، اس کے حالات کیسے بھی جا رہے ہوں، ان حالات سے غرضی کو یہ نگاہ کو اللہ کا تعلق نگاہ کے ساتھ ہے، خیال کے ساتھ ہے، توقعات کے ساتھ ہے۔ اور توقعات جو ہے نا یہ آپ اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھو۔ یہ نہ کہنا کچھ آدمی وہ جان کے غلطی کریں، یہ سوال کی ہیرا پھیری ہوتی ہے، جان کے غلطی کرتے رہیں پھر توقعات اچھی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جو کاریگر لوگ ہیں نا ان کے ساتھ وہ کاریگر ہے، بھیا یاد رکھیں۔ جو ہیرا پھیری کرتا ہے نا وہ بڑا سخت مار کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سادہ سادہ گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے، سادہ سادہ عبادت گزاروں کو پسند کرتا ہے۔ جو سادہ سادہ لوگ ہیں، چھوٹی عبادت کی ہے سبحان اللہ، کہتا ہے نماز پڑھ لیجیے، بڑی مشکل سے وہاں جا کے پڑھیے، بیچارہ کچھ ریاکاری بھی کر رہا ہے، کر دے تو اس کو، سادہ آدمی ہے، دل کا سادہ ہے، تھوڑا سا گناہ کرتا ہے، تھوڑا سا رو لیتا ہے، سادہ آدمی ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا۔ واللہ خیر الماکرین، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں ادھر ادھر ہیرا پھیری نہ کر لینا، کیونکہ وہ تو جو تمہارا اسکل ہے نا اسکل کو توڑ دیتا ہے۔ اسکل فلی اللہ کو کبھی یاد نہ کرنا، یہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کر لی ہے، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اندر سے کاروبار کر کے آ جائیں گے، یہ اندر سے کاروبار کر کے آؤ گے تو اندر ہی ٹوٹ جاؤ گے۔ اس لیے سادہ آدمی جو ہے نا وہ بہت جلدی اس کی رحمتوں کو پا لیتا ہے۔ سادہ، اب بھولا پالا، اب بچپن جس میں قائم ہو تو سادگی کے ساتھ رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اعمال کی بجائے آپ کے خیال کی نسبت سے ملے گا۔ تو عبادت کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنی توقعات کی اصلاح کرو، اپنے خیال کی اصلاح کرو، اپنی آرزوؤں کی اصلاح کرو، اپنی تمناؤں کی اصلاح کرو، تمہارا حال بھی درست ہو جائے گا، لیکن خیال پہلے درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تم غیب سمجھتے ہو تو وہ غیب ہی ہے، پھر دعا کے وقت تم کہاں حاضر سمجھو گے؟ حاضر سمجھتے ہو تو اس وقت بھی حاضر ہے جب تم گمراہ ہو رہے ہو۔ یہ خیال رہے کہ یہ نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھائی آپ کی اگر حاضری کی ضرورت ہے تو اب آپ تشریف لا دو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کاریگری لوگوں کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ دانائی کا راستہ اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تو دانائیاں پیدا کرنے والا ہے۔ تو عبادت سب سے اچھی کون سی ہے؟ تسلیم و رضا۔ نمبر 1، گلا شکوہ پروگرام شکایت تقاضا اللہ پر چھوڑ دو، انسانوں کا گلہ بھی چھوڑ دو، انسانوں کے مالک کا گلہ بھی چھوڑ دو۔ یہ بندہ ہے سارا کہنا نہیں مانتا، جی دیکھو کمال کرتے جا رہا ہو، نہیں مانتا نہ مان، چل چھوڑ دو، تو حکم چلانا بند کر دے۔ اگر تم حکم چلانا بند کر دو گے تو یہ ٹھیک ہے۔ انسانوں کے ساتھ کوئی دیوتا بن کے سلوک نہ کرو ان کے ساتھ کہ تم ان کو آپریٹ کر رہے ہو، یہ بیچارے مشین ہیں، تم آپریٹر ہو، یہ بات نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بات ناپسند ہے کہ اس کی مخلوق پر حکومت کی تمنا، حکومت پر اختیار کی تمنا، اختیار جو ہے اس کی تمنا نہ کرنا، خدمت کی تمنا کرنا، سب اختیار اس کے اندر ہے۔ تو عبادت کا یہ آسان رہتا ہے، اور عبادت اس کی شاندار کامیاب ہے جو ایک ہی انداز سے چلتا چلے، تبدیل نہ کرنا کہ کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو۔ آپ اللہ تعالیٰ کو جس انداز سے آپ چل رہے ہو چلتے جاؤ، ایک چیز میں مستقل ہو جاؤ اللہ کی راہ میں۔ دروشی پڑھ رہے ہو تو پڑھتے ہی چلے جاؤ، بس اس میں اور رائے نہیں لینی۔ زندگی پہلے مختصر سی ہے، نسخے بدلنا نا عبادت کے۔ عبادت کر رہے ہو تو کرتے جاؤ، تہجد پڑھتے ہو پڑھتے چلے جاؤ، خیرات کرتے ہو کرتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ پھر کرتے چلے جاؤ، پھر ہو جائے پھر بھی کرتے جاؤ۔ خیرات تو ایک دلکشی ہے، پیسے ختم ہو جائیں خیال کی خیرات کرو، اور وہ ختم ہو جائے تو معافی کی خیرات کر دو۔
مطلب یہ ہے کہ تم اگر کرنے پہ آ جاؤ تمہارے پاس بڑی چیزیں کرنے پھر خدمت کرنی شروع کر دو. تو سخی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان امیر ہو. اب آج سخی ہونے کے لیے بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے جو پیسے کے علاوہ ہیں. تو سخاوت کا مطلب یہ ہے چلو ہم نے معاف کر دیا, یہ بڑی سخاوت کی بات ہے. اور اس کا حق بھی ادا کر دیا, اپنا حق بھی چھوڑ دیا, یہ سخاوت ہے. سخاوت ہے اس کو سزا کی قابل تھا بندہ, ہم نے کیا کیا, چھوڑ دو, معاف کر دو. تو یہ سخاوت ہے. سخاوت کرتے چلے جاؤ, یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ایسے انداز سے کرو کہ اس میں مستقل مزاج ہو جاؤ, قائم ہو جاؤ, انسانوں سے محبت رکھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے چلے جاؤ. کسی انسان کو دھوکہ نہ دینا, جہاں سے نقصان ہو جائے گا. دھوکہ نہ دینا, نفرت نہ کرنا, انسان سے نفرت نہ کرنا, یہ ہے مالک کے راز ہیں. بس ان لوگوں کو دیکھتے چلے جاؤ اور عبادت کی عبادت ہے. زیادہ حج کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. دل کا حج ہونا چاہیے, ایک دفعہ حج کر لو محبت سے, تاکہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. اپنے بچوں کو جب تم دیکھتے ہو کہ کوئی بچے تمہارے جو ہیں وہ شاید کہنے میں نہ ہو, کچھ وقت یہ یاد رکھو کہ تم اپنے ماں باپ کے کہنے میں ہو کہ نہیں ہو. پھر اپنی ماں باپ اگر بن گئے, زندہ ہو گئے, ان کی روحوں کو اصالے ثواب کرتے جاؤ, تاکہ تمہاری اولاد جو ہے نا یہ تمہارے لیے باغی نہ بنے. اسی زندگی میں سارے سودے ہو جاتے ہیں مکمل. ماں باپ کی اطاعت کرو, اولاد مطیع پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو دل سے بننے پہ یاد رکھو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. آسانی غریبی میں بھی ہوتی ہے, دولت میں بھی ہوتی ہے. حالات کی آسانی نہیں ہے, آسانی خیال کی ہے. آسان انسان ہر جگہ سے آسان گزرتا ہے. غریبی سے گزرا آسان, دولت سے گزرا آسان. ورنہ دولت بھی آزمائش ہے, غریبی بھی آزمائش ہے. یاد رکھنا, غریبی بڑی آزمائش ہے, دولت کچھ سے زیادہ آزمائش ہے. اس لیے ان دونوں کی آزمائش سے بچنے کے لیے کیا ہے, آسان ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں آسان ہو جاؤ. آسان ہونے کا طریقہ کیا ہے, زندگی کی قدر کرو, موت کا انتظار کرو. زندگی ضائع نہ کرو اور موت کو دور نہ سمجھو. زندگی سنبھال کے رکھو اور موت کو دروازے پہ دیکھو. زندگی سنبھال کے رکھنا, ضائع نہ کرنا, اور اس کا بھی انتظار کرنا, وہ اگلے گیٹ پر وہ موجود ہے, اس کا نام ہے السلام علیکم. بھائی صاحب کیسے آنا ہوا, کہتا آپ کے ساتھ جانا ہوگا. جب جانا ہے تو جانا, دیکھ کیا ہے, مطلب یہ ہے اس نے آنا ہی ہے. اس بات کا انتظار رکھو اور اللہ کی رحمت کو دور نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. رحمت کیا ہے, آپ کے حسن خیال کا نام. رحمت کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے. کیا تعریف ہے, انسان کو اس کے برے اعمال کی پنشمنٹ سے بچانے والی چیز کو رحمت بولتے ہیں. رحمت کیا ہے, انسان کو اس کی بد اعمالیوں کی سزا سے بچانے والی جو صفت ہے اسے رحمت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور اس کا رحمت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے, رحمت کا انتظار کرو. اور طریقہ کیا ہے کہ جہاں کہیں تم سے ہو سکے تم رحم کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے رحم کرو, رحم کا تعلق ہی ہے ماں کا بچے کو پرورش دینا, یہ رحم ہے. مطلب یہ ہے کہ رحم کیسے, جیسے بچے کو ماں پرورش کرتی ہے, اور ابتدا سے لے کر اب بچے کے بچپن تک جو ماں کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ سارا رحم ہے. اس کو بدلے بغیر پرورش کرنا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا پاؤ گے, رحیم پاؤ گے. تم اس کی رحمت کی انتظار کرو, رحمت سے مایوس نہ ہو, یہ بڑی مدد ہے. اور کسی آدمی کو یہ نہ اندیشہ کرنا کہ اس نے دوزخ میں جانا ہے. لوگوں کو دوزخ میں مت بھیجا کرو. جب لوگوں کو جنت میں جانے دو, موقع ہے کہ چلے تم بھی چلا جا, دیکھا جائے گا. تو ہے تو بڑا اچھا آدمی نہیں ہے, ہمارا مخالف ہے, چل تم بھی جنت میں چلا جا, دیکھا جائے گا. ہر ایک کو جانے دو, مخالفوں کو بھی جانے دو. تمہارے خیال میں, آپ کے خیال میں کہتے ہیں یہ آدمی کے علاوہ باقی سب جائیں, وہ آدمی پہلے جائے جنت میں, جس کو تم ایکسیپشن میں رکھا ہوا ہے. کسی آدمی کو دوزخ میں بھیجنے کا انتظار نہ کرنا, ہر ایک پر رحمت کے دروازے عام سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحم بنا کے بھیجا, رحمت بنا کے بھیجا. ساری کائنات جو سمجھ لو, کم از کم مسلمانوں کی کل کائنات پر رحمت ہو جائے گی نا. رحمت ہے یہی, اعمال کی سزا سے بچانا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کسی قدیم کم اعمال, بد اعمال نہ کہو, کم اعمال جو ہے نا کم ہو گئے, ان کے اعمال کے نتیجے سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو نیا راستہ تجویز کرے اور اپنی رحمت کے دروازے دکھائے. اس کی رحمت کا دروازہ جو ہے نا وہ بڑا وسیع دروازہ ہے, کھٹکھٹانے سے پہلے کھل جاتا ہے. اس کی رحمت کا انتظار کرو, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رحمت آپ کے لیے. بس یہی عبادت ہے. عبادت ہے رحم پر پکا یقین کرو, رحمت پر پکا بھروسہ کرو.
شک نہ کرنا. لوگ کہیں گے تمہارے اعمال اچھے نہیں, تم تو گمراہ ہو جائے گا, تم کو عذاب میں ڈالا جائے گا, کنویں میں ڈالا جائے گا. کوئی کنواں شو نہیں ہوگا وہاں پر. جس نے رحم کا انتظار کیا اس کو رحم میں ڈالا گیا. جس نے اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا مانا اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. وہاں یہ جو ہمارے چھوٹے بڑے کالے پیلے گناہ گار ثواب, یہ چھوٹے چھوٹے ثواب, چھوٹے چھوٹے گناہ, جس طرح جانوروں کے کوئی نہیں ہوتے گناہ. جانور چڑیا کبوتر کے کوئی گناہ نہیں ہوتے. کوئی چوری گدا نہ کھا گیا کبوتر, پتہ نہیں کدھر سے آیا تھا, کیا کھا گیا, اس کی چوری کو دیا ہے. اسی طرح انسانوں میں چھوٹے چھوٹے انسان ہیں ہم لوگ, کیا گناہ کرنا ہے, کیا ثواب کرنا ہے, فطرت ہی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. بس یہ ہے کہ اس کی رحمت سے باغی نہ ہونا. تو شیطان جو ہے نا وہ ہے ابلیس جسے ہم کہتے ہیں, اس کی رحمت سے مایوس ہونے والے کو ابلیس کہیں گے. ابلیس کون ہے؟ جو رحمت سے مایوس ہو جائے. جو دو انسانوں میں لڑائی پیدا کرائے اسے شیطان کہتے ہیں, شر پھیلائے. تو انسانوں میں شر پھیلانے والے بھی ہیں, اور انسانوں میں رحمت سے مایوس کو چھوڑو تم پر کیا رحم ہونا, چل گناہ کرتے جاؤ دیکھا جائے گا. یعنی کہ آپ پر رحم ہو کیا سکتا ہے. تو کوشش یہی کرو کہ اپنے آپ کو رحم کے مستحق بناؤ, یا کم از کم انتظار کرو رحم کا. اور جب اس کا رحم عام ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ نہ گناہ رہے گا, نہ گناہ کی یادیں رہیں گی, نہ واقعات رہیں گے. توبہ کرتے چلے جائے دل سے, یہ عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ کرو, شکر ادا کرو, اور سب کو بتاؤ کہ دیکھو ہم ایک عارضی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. پتہ نہیں کہاں مل کے رہتے ہیں, الگ الگ قبروں میں چل جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں, چھوٹی چھوٹی کہانی ہے, لمبی کہانی ہے کوئی. بہت سارے لوگوں کے ماں باپ پہلے جا چکے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ایسا کھیل ہے جس کو آپ کو ہر روز دیکھتے پر سمجھ آتی ہے, ہر روز دیکھتے پر سمجھ آتی ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے بندوں میں سے بندے نکلتے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. یعنی کہ اتنے بڑے کبھی انسان, اتنے بڑے قوتیں, اتنے بڑے پکے یا مربوط رشتے کہ جو ہل نہیں سکتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہاں کہاں چل جاتے. چپکے سے مطلب کا حکم آ جاتا ہے, لوگ چل جاتے ہیں, اور چپکے سے آپ دیکھتے رہ جاتے ہو. یہ کہانی ہوتی جا رہی ہے, اور یہ بڑی قریب سے ہوتی جا رہی ہے. دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور اپنا رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے, اور ہم بھی مایوس نہیں ہونا چاہتے. یا اللہ تیری رحمت پر ہمارا پکا بھروسہ ہے, ہمارے گناہ بھی معاف فرماؤ, اور ہمیں اپنی رحمت کے قریب رکھو, بلکہ رحمت للعالمین سے ہم قریب رکھو. اتنی ساری بات ہے. رحمت ہے کیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے جاؤ, تم پر دوزخ کی آگ بند ہوگی. جس دل میں حضور پاک کی یاد آ گئی ہے اس پر دوزخ کی آگ بند ہوگی. تو دوزخ بند ہو جاتا ہے. دوزخ کیا بات ہے وہاں پر؟ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. عبادت آسان ہے, عبادت بہت آسان چیز ہے. گناہ مشکل ہے. گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا, بغاوت کرنا. بغاوت کیا کرنی انسان نے؟ آپ دعا ہی کرو کہ اللہ رحم فرمائے.